تو آج ہم ایک ایسی کمپنی کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی کہانی کسی مالیاتی تھرلر سے کم نہیں۔ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں موجود ایک بینک ہے، لیکن اس کی اصل کہانی اس کی بیلنس شیٹ میں نہیں بلکہ اس کی مکمل تبدیلی کے سفر میں چھپی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بینک مکرمہ لمیٹڈ کی، جسے کچھ عرصہ پہلے تک سمٹ بینک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ایک ایسا بینک جو برسوں سے خسارے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اچانک سرمایہ کاروں کی آنکھوں کا تارا کیسے بن گیا؟ جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی بنیاد، اس میں چھپے خطرات اور کامیابی کے امکانات پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو امید اور خطرے کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دھاگے سے بنی گئی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اس بینک میں ایسا کیا خاص ہو گیا؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی پوری کہانی ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے: تبدیلی۔ تبدیلی؟ جی، ایک روایتی بیمار بینک سے ایک مکمل شرعی اصولوں پر مبنی اسلامی بینک بننے کا سفر۔ اچھا۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے، اس کی جو موجودہ قیمت ہے نا، اس کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں بلکہ مستقبل کے ایک وعدے پر ہے۔ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ اسے یوں سمجھیں کہ آپ ایک خالی زمین خرید رہے ہیں جس کے نیچے تیل ہونے کی افواہ ہے۔ زمین کی اپنی کوئی خاص قیمت نہیں، صحیح۔ ساری قیمت اس تیل کے نکلنے کے امکان پر ہے۔ بینک کی موجودہ حالت وہ خالی زمین ہے، اور کامیاب اسلامی تبدیلی وہ تیل ہے جس پر سب داؤ لگا رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو آئیے پھر اس تبدیلی کی کہانی کو ہی کھولتے ہیں۔ سب سے بڑی پیش رفت نومبر 2023 میں ہوئی، جب سمٹ بینک کا نام سرکاری طور پر بینک مکرمہ لمیٹڈ ہو گیا۔ لیکن یہ صرف سائن بورڈ بدلنے کی بات تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ایک علامتی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ بینک اپنی پرانی داغدار شناخت کو اور اس سے وابستہ مسائل کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ایک نئی شروعات۔ جی، ایک نئی صاف ستھری سمت میں جا رہا ہے۔ یہ ماضی سے ایک فیصلہ کن علیحدگی کا اعلان تھا۔ اور اس اعلان کے پیچھے اصل طاقت کون تھا؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے اصل محرک تھے متحدہ عرب امارات کے ایک بہت بڑے اور بااثر سرمایہ کار، عزت مآب ناصر عبداللہ حسین لطا۔ اچھا۔ انہوں نے بینک میں 60.45% کا اکثریتی حصہ خریدا، اور یہاں سے کہانی اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ تو ایک نئے اور مضبوط مالک کی آمد ہوئی۔ بالکل، اور ان کی آمد نے اس ڈوبتے ہوئے بینک کو وہ دو چیزیں دیں جن کی اس سے سخت ضرورت تھی: ایک تو سرمایہ، اور دوسری سمت۔ اور سمت کیا تھی؟ مقصد بالکل واضح تھا: ماضی کے مالیاتی ملبے کو صاف کرنا اور ایک جدید مکمل اسلامی بینک کی بنیاد رکھنا۔ لیکن یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، کیا عملی طور پر بھی اتنا ہی آسان ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک پرانے روایتی بینک کو راتوں رات اسلامی بینک میں بدلنا، یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ یہ بالکل آسان نہیں ہے۔ یہ تبدیلی صرف کاغذی کارروائی نہیں ہے۔ ہی ہے۔ قطعی نہیں۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مثلا ایک عام کار لون کا کیا بنے گا؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ایک روایتی بینک کار لون دیتا ہے جس پر وہ سود یعنی انٹرسٹ کماتا ہے۔ اسلامی بینک میں اسے اجارہ یا مرابحہ میں بدلنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی بینک پہلے خود کار خریدے گا اور پھر وہ کار صارف کو تھوڑے منافع پر قسطوں میں بیچے گا۔ اب ذرا تصور کریں، بینک کی پوری لون بک جس میں لاکھوں قرضے ہوں گے۔ بالکل، جس میں لاکھوں ایسے قرضے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے اس طرح کی اسلامی ٹرانزیکشنز میں بدلنا کتنا بڑا اور محنت طلب کام ہے۔ یہ پورے ادارے کی سرجری کرنے کے مترادف ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف پیسے لگانے کی بات نہیں، یہ پورے ادارے کے ثقافت اور کام کرنے کے طریقے کو جڑ سے بدلنے کی بات ہے۔ درست۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اس ساری محنت کا فائدہ کیا ہے؟ پاکستان میں تو پہلے ہی کئی اسلامی بینک موجود ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا شعبہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک بھی اسے بھرپور طریقے سے فروغ دے رہا ہے۔ تو مارکیٹ میں جگہ موجود ہے؟ بہت جگہ موجود ہے، اور ایک کامیاب تبدیلی کے بعد بینک مکرمہ اس بڑھتی ہوئی مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہوگا۔ وہ ایک ایسے ادارے کے طور پر سامنے آ سکتا ہے جو شروع سے ہی جدید اسلامی اصولوں پر بنایا گیا ہے، پرانے بوجھ کے بغیر۔ یہ تو ہوئی تبدیلی کی کہانی، لیکن اب آتے ہیں اس کے اعداد و شمار کی عجیب دنیا پر،
جو اس کہانی کو اور بھی پراسار بناتی ہے۔ آج یعنی 27 نومبر 2025 کو اس کے سٹاک کی قیمت تقریباً 5.85 روپے ہے۔ جی لیکن جو بات مجھے حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فی حصہ آمدنی یعنی EPS وہ منفی 0.18 روپے ہے اور اس کی بک ویلیو وہ بھی منفی ہے۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی روایتی سرمایہ کار کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ منفی EPS کا سیدھا مطلب ہے کہ بینک پیسہ کما نہیں رہا بلکہ ہر شیئر پر پیسہ گنوا رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ منفی بک ویلیو والی بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج یہ بینک بند ہو جائے تو شیئر ہولڈرز کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تکنیکی طور پر منفی بک ویلیو کا مطلب یہی ہے کہ بینک کے واجبات یعنی لائبلٹیز اس کے کل اثاثوں یعنی ایسٹس سے زیادہ ہیں۔ اچھا۔ اگر آج بینک کو لیکویڈیٹ کیا جائے تو تمام اثاثے بیچ کر بھی وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا۔ شیئر ہولڈرز کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ جی، بہت نازک مالیاتی صورتحال ہے۔ بالکل، اور یہی تضاد میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف بینک تکنیکی طور پر دیوالیہ ہے، دوسری طرف پچھلے ایک سال میں اس کے سٹاک کی قیمت میں تقریباً 1778% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں روایتی مالیاتی تجزیہ جیسے کہ PE ریشو یا PB ریشو مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ PE کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آمدنی منفی ہے، اور PB ریشو بھی بے معنی ہے کیونکہ بک ویلیو خود منفی ہے۔ اس بینک کی قدر اس کے موجودہ اثاثوں پر نہیں کی جا رہی، تو پھر کس چیز پر؟ اس کی اسلامی بینک میں کامیابی سے تبدیل ہونے کی صلاحیت پر کی جا رہی ہے۔ تو اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً 39.2 ارب روپے ہے، وہ اس کے دفتروں، کمپیوٹروں یا کیش کی قیمت نہیں بلکہ صرف اور صرف امید کی قیمت ہے؟ بالکل درست کہا۔ سرمایہ کار موجودہ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر رہے، وہ اس سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ وہ موجودہ منافع نہیں خرید رہے، وہ مستقبل کے ممکنہ منافع پر داؤ لگا رہے ہیں۔ وہ اس امید پر پیسہ لگا رہے ہیں کہ نیا مالک اس بینک کا کایا پلٹ دے گا، اس کے پرانے نقصانات ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک منافع بخش اسلامی بینک بن جائے گا۔ ہمارے مواد میں اس کی سہ ماہی آمدنی کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ اس میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی اسی تبدیلی کی کہانی کا حصہ ہے۔ ایک سہ ماہی میں تقریباً 1.58 ارب روپے کی آمدنی دکھائی گئی، جبکہ اگلی سہ ماہی میں یہ گر کر صرف 175.72 ملین رہ گئی۔ اتنا بڑا فرق؟ جی، یہ شدید اتار چڑھاؤ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بینک اس وقت ایک بہت بڑے ری اسٹرکچرنگ کے عمل سے گزر رہا ہے اور اس کی آمدنی مستحکم نہیں ہے۔ یہ اس عدم استحکام کو ظاہر کرتا ہے جو ایسے بڑے منصوبوں کے دوران عام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہے کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اعداد و شمار امید پر مبنی ہے، لیکن امید ایک بہت نازک چیز ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ بہت بڑے خطرات بھی جڑے ہوں گے۔ ہمارے مواد میں کن بڑے خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے؟ اور ان خطرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس چمکتی ہوئی تصویر کا دوسرا تاریک رخ ہیں۔ پہلا خطرہ تو شاید وہی ہے جس پر ہم نے ابھی بات کی، لیکویڈیشن اور سالوینسی کا خطرہ، یعنی ماضی کے جمع شدہ نقصانات اور منفی بک ویلیو۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کی بنیادیں اب بھی کمزور ہیں۔ اگر نئے سرمایے کی آمد کسی وجہ سے رک جائے یا تبدیلی کا عمل توقع کے مطابق آگے نہ بڑھے تو اسٹیٹ بینک کو مداخلت کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ جی، سرمایہ کاروں کے لیے بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل خطرہ ہے جو اس وقت تک موجود رہے گا جب تک بینک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ دوسرا خطرہ ہے تبدیلی کے منصوبے پر عمل درآمد کا۔ آپ نے اسے ادارے کی سرجری کہا تھا۔ اس سرجری کے دوران کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ خطرہ شاید سب سے بڑا ہے۔ خاص طور پر عمل درآمد کا خطرہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ایک پرانے روایتی بینک کے پورے ڈھانچے کو بدلنا ایک پہاڑ جیسا کام ہے۔ اس کے IT سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا، ہزاروں ملازمین کو روایتی سوچ سے نکال کر اسلامی بینکنگ کی تربیت دینا اور صارفین کو نئی مصنوعات کی طرف راغب کرنا، یہ سب چیلنجز ہیں۔
یہ صرف پیسہ لگانے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ پورے ادارے کی ثقافت کو بدلنے کی بات ہے، اور ثقافت بدلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ لیکن کیا صرف ایک بڑے نام جیسے ناصر عبداللہ حسین لوتھا کا ہونا کافی ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی کئی بڑے کاروباری گروپس کو ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ پیسے اور ساکھ کے علاوہ کیا زمینی حقائق جیسے بینک کا پرانا سست کلچر اس منصوبے کو ناکام نہیں کر سکتے؟ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ نام اور پیسہ بہت ضروری ہیں، لیکن کافی نہیں۔ اگر نئی انتظامیہ زمینی سطح پر ملازمین کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکی اور کام کرنے کے پرانے طریقوں کو نہیں بدل سکی، تو اوپر سے جتنا بھی پیسہ ڈالا جائے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اصل امتحان عمل درآمد کا ہے۔ عمل درآمد ہی کامیابی اور ناکامی کے درمیان اصل فرق ثابت ہوگا۔ اور ایک اور خطرہ جس کا ذکر ہے وہ ہے ریگولیٹری رکاوٹیں، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار۔ کیا یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے یا یہ ایک حقیقی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت حقیقی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک اس پورے عمل کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں ہر قدم پر ایس بی پی کو مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ تمام قوانین اور ضوابط پر عمل کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی منظوری ایک تلوار کی طرح ہے جو ہر وقت ان کے سر پر لٹکتی رہے گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کسی بھی وقت اس پورے منصوبے کو روک سکتا ہے اگر وہ مطمئن نہ ہو؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بالکل، وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر اسٹیٹ بینک کو لگے کہ نئے مالک کے پاس جو سرمایہ آیا ہے اس کے ذرائع شفاف نہیں ہیں، یا اگر انہیں لگے کہ اسلامی تبدیلی کا جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ صرف دکھاوا ہے اور حقیقی اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ اچھا۔ کوئی بھی غیر متوقع ریگولیٹری ضرورت ان کے منصوبے کے ٹائم لائن اور اخراجات کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ اور آخری خطرہ جو شاید سرمایہ کاروں کے لیے سب سے فوری ہے، وہ اسٹاک کی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہے۔ جی، چونکہ قیمت صرف کیا سارائی پر مبنی ہے، کسی بھی منفی خبر سے اس میں شدید گراوٹ آ سکتی ہے۔ درست۔ جب کسی اسٹاک کی قیمت اس کی بنیادی کارکردگی پر نہیں بلکہ صرف امیدوں پر ٹکی ہو تو وہ بہت نازک ہوتی ہے۔ تبدیلی کے عمل میں تاخیر کی ایک چھوٹی سی افواہ بھی اس کی قیمت کو تیزی سے نیچے گرا سکتی ہے۔ یہ کمزور دل والے سرمایہ کاروں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اتنے سارے خطرات سننے کے بعد تو کوئی بھی سوچے گا کہ اس سے دوری ہی رہنا چاہیے، لیکن اسٹاک کی قیمت بتا رہی ہے کہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جو ان خطرات سے بڑا ہے۔ وہ کیا امید ہے؟ کیونکہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کلاسک ہائی رسک ہائی ریوارڈ صورتحال ہے۔ تو پہلا اور سب سے بڑا موقع تو یہی ہے، کامیاب تبدیلی۔ اگر نیا مالک بینک کو مکمل طور پر ایک کامیاب منافع بخش اسلامی بینک میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس کی مستقبل کی قدر موجودہ قیمت سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں وہ سرمایہ کار جنہوں نے آج اس پر داؤ لگایا ہے وہ بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ یہ ایک ناکام ادارے کو ایک کامیاب اور چمکتے ہوئے ادارے میں بدلنے کی کہانی ہوگی۔ ایسی کہانیاں اسٹاک مارکیٹ میں لیجنڈ بن جاتی ہیں۔ دوسرا موقع اسلامی بینکنگ کے شعبے میں ترقی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، پاکستان میں اس شعبے میں ترقی کی بہت گنجائش ہے۔ یہ بینک اس بڑھتی ہوئی لہر پر سوار ہو سکتا ہے۔ جی، اور ایک نیا صاف ستھرا اسلامی بینک ہونے کے ناطے اسے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے میں آسانی ہو سکتی ہے، بجائے ان پرانے بینکوں کے جو روایتی اور اسلامی دونوں طرح کی بینکنگ ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک واضح شناخت کے ساتھ۔ بالکل، یہ ایک واضح شناخت کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا بڑا موقع جس پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ نئے مالک پر اعتماد ہے۔ ناصر عبداللہ حسین لوتھا جیسے بڑے اور تجربہ کار سرمایہ کار کی شمولیت کو ہی کامیابی کی ضمانت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ شاید اس پورے منصوبے کا سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ ایک ناکام بینک کو زندہ کرنے کے لیے جن دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی بے پناہ سرمایہ اور ایک واضح ویژن، وہ دونوں نئے مالک اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ان کا نام ہی سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے اور اس کے پیچھے مالی طاقت موجود ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک ٹھوس ارادہ اور وسائل ہیں۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا اثر صرف بینک مکرمہ کے شیئر ہولڈرز تک محدود رہے گا یا اس سے بڑا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟
کامیابی کی صورت میں یہ صرف بینک مکرمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پورے بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک مثال قائم کر سکتا ہے وہ کیسے؟ کہ کس طرح ایک ناکام اور خسارے میں چلنے والے ادارے کو صحیح ویژن، سرمائے اور حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف بچایا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک کامیاب ادارے میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرے کمزور اداروں کے لیے بھی ایک رول ماڈل بن سکتا ہے۔ تو آئیے اس ساری دلچسپ گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بینک مکرمہ لمیٹڈ ایک انتہائی قیاس آرائی پر مبنی سرمایہ کاری ہے۔ اس کی قدر کا انحصار ٹھوس مالیاتی کارکردگی پر نہیں بلکہ ایک کامیاب مستقبل کے وعدے پر ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں بہت بڑا خطرہ اور اتنا ہی بڑا انعام پوشیدہ ہے۔ یہ ویژن اور حقیقت کے درمیان ایک جنگ ہے اور پوری مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ کون جیتتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اس بینک کی کامیابی کا انحصار صرف اعداد و شمار پر نہیں بلکہ اعتماد، ویژن اور منصوبے پر عمل درآمد کی صلاحیت پر ہے۔ بالکل۔ یہ ایک امتحان ہے کہ کیا ایک مضبوط قیادت اور کافی سرمایہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو نہ صرف بچا سکتا ہے بلکہ اسے ایک جدید اور منافع بخش ادارے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ فائنانس سے زیادہ حکمت عملی اور عمل درآمد کی کہانی ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے سوچنے کو چھوڑتے ہیں۔ اس بینک کی تبدیلی کے اس لمبے اور مشکل سفر میں وہ کون سا ایک سنگ میل ہوگا، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کی حتمی منظوری ہو، کئی سہماہیوں کے بعد پہلا منافع ہو، یا کسی بڑی اسلامی پروڈکٹ کا کامیاب اجرا، جسے دیکھ کر یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ واقعی کامیابی کی طرف گامزن ہے یا ناکامی کی طرف۔ اس پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔